آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد علم الدین حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہونے والا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے تعلق سے ہونے والا ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ ایمان لے آئے اس وقت ابو جہل اور مکہ کے دوسرے کفار سردار تھے۔ سب لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ اگر اسی طرح سے مسلمان لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، آج امیر حمزہ ہوئے ہیں، کل کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، اس طرح سے اگر مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں وہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو ان سارے لوگوں نے مل کر ایک مشورہ کیا، کیوں نہ ہم کسی ایک آدمی کو منتخب کریں جو محمد عربی کو قتل کرے، اور ہم اس قتل کرنے والے کو بے شمار عزت اور انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے۔ چنانچہ یہی معاملہ طے ہوا، اور طے ہوا کہ عمر بن خطاب کو بلایا جائے۔ حضرت عمر اب تک ایمان نہیں لائے تھے، عمر بن خطاب کو بلایا جائے، وہی کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، وہی محمد عربی کو قتل کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اے عمر، تم محمد عربی کو قتل کر دو، ہم تمہیں بے شمار دولت عطا کریں گے، عزت و تکریم دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر جو ہے اس پر راضی ہو گئے۔ عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ عمر نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر کیا۔ بہت سخت غصے کے عالم میں عمر اپنی سواری پر سوار ہو کر نکلے اور مکے کی گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ جب راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، نعیم نے کہا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ چہرے کے ہاؤ بھاؤ بدلے ہوئے ہیں، سخت غصے میں معلوم ہو رہے ہو، ہاتھ میں بے نیام شمشیر بھی موجود ہے۔ نعیم بن عبداللہ کے اس جواب میں عمر نے کہا، میں اللہ کے نبی محمد عربی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ جہاں کہیں مجھے محمد عربی ملیں گے میں انہیں قتل کر دوں گا، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، اچھا، اگر تم انہیں قتل کر دو گے تو اہل جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے؟ عمر نے جب یہ بات سنی تو کہا، اے نعیم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آئے ہو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو۔ اگر ایسا ہے تو شروعات تم سے ہی کر دیتا ہوں، تمہاری ہی گردن پہلے قتل کر دیتا ہوں، تمہیں ہی قتل کر دیتا ہوں۔ نعیم نے کہا، میری بات چھوڑو، پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید، یہ دونوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہو گئے ہیں، یہ دونوں بھی اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، پہلے ان کی خبر لو۔ چنانچہ جب یہ بات عمر کے کانوں میں پڑی، اپنی سواری کا رخ موڑا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دروازے پر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا عمر۔ عمر کے لہجے کو جان کر بہن سمجھ گئی کہ عمر غصے کے عالم میں ہے۔ اس وقت قاری قرآن حضرت خباب جو ہے انہیں قرآن سکھا رہے تھے، حضرت سعید اور حضرت فاطمہ کو قرآن سکھا رہے تھے۔ خباب کو چھپایا، پھر فاطمہ نے دروازہ کھولا، کہا، عمر کیا بات ہے؟ عمر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نبی پر ایمان لے آئی ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا، ہاں یہ بات سچ ہے، بس اتنا سننا تھا۔ عمر نے حضرت فاطمہ اور حضرت سعید کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ایمان چھوڑ دو، محمد عربی پر جو ایمان لائے ہو اس سے واپس پلٹ آؤ اپنے بتوں کی عبادت کی طرف۔ حضرت فاطمہ نے کہا
اے عمر جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، تم اپنا ظلم بڑھاتے جاؤ، میں دین سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ حضرت عمر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ اتنا سخت مار مارنے کے باوجود بھی نہ تو بہن چھوڑنے کو تیار ہے، نہ ہی بہنوئی دین اسلام کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ عمر نے کہا میں جب دروازے پر تھا تو میں نے کسی چیز کے پڑھنے کی آواز سنی تھی، مجھے بھی بتاؤ وہ کلام کون سا ہے؟ بہن نے کہا یہ کلام جو ہے ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے ہیں، اس کلام کو ناپاک لوگوں کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کو غسل کروانے کے لیے بھیجا، کہا غسل کر کے آؤ پھر ہم تمہیں وہ قرآن دکھائیں گے۔ ادھر عمر غسل کرنے گئے، پانی سے اپنے ظاہر کو دھو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے باطن کو دھو دیا۔ جب عمر غسل کر کے واپس آئے، حضرت خباب آئے، قرآن مقدسہ کا وہ نسخہ نکالا، سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ پڑھنا شروع کیا، آیتیں پڑھنا شروع کیا، آیتوں کی آواز کان میں پہنچ رہی ہے، عمر کا دل موم ہو رہا ہے، آنکھیں اشک بہا رہی ہے۔ جب آنکھیں اشک بہا رہی تھی اس وقت خباب نے کہا اے خباب اللہ کے رسول کی دعا جو ہے، اے عمر اللہ کی رسول کی دعا جو ہے وہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے دعا کی تھی اور کہا تھا اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو ابو جہل کے ذریعہ یا عمر بن خطاب کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول فرما لی اور تمہارا دل تبدیل ہونے لگا، بدل گیا۔ عمر نے کہا مجھے بتاؤ محمد کہاں ملیں گے؟ وہ لوگ حضرت عمر کو لے کر دار بنی ارقم پہ گئے، جب دروازے پر پہنچے دستک دی، کہا کون؟ عمر نے کہا عمر ہے۔ جو نامسلم صحابہ تھے وہ پریشان ہو گئے، عمر آ گئے اب کیا ہوگا، ہیبت میں پڑ گئے، مگر امیر حمزہ نے کہا اگر عمر آتا ہے تو آنے دو، اگر اچھے ارادے سے نیکی کے ساتھ آیا ہے، اچھے ارادے اور اچھے مقصد سے آیا ہے تو خوش آمدید کیا جائے گا، ویلکم اور خیر مقدم کیا جائے گا۔ اگر ارادے میں غلط ہوں گے، اگر ارادے غلط ہوں گے، اگر دل میں نقصان لے کر آیا ہوگا، دل میں کجی لے کر آیا ہوگا تو پھر اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ عمر جیسے ہی دروازہ کھلا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگو، تم اسلام لے آؤ؟ بس میرے آقا کا اتنا کہنا تھا۔ عمر نے پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر عمر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب عمر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو میرے آقا سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جس دین پر ہے وہ دین سچا نہیں ہے؟ میرے آقا نے کہا بلا شک و شبہ دین اسلام سچا دین ہے۔ عمر نے پھر پوچھا جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں کیا وہ خدا سچا نہیں ہے؟ میرے آقا نے کہا وہ خدا بھی سچا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ عبادت سچی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یقیناً وہ عبادت سچ ہے، سچی ہے، اور عبادت کے لائق وہ ایک ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر عمر نے کہا یا رسول اللہ جو جھوٹے لوگ ہیں، جو بت پرست ہے، جو کفر پر ہے، وہ تو اپنے معبودوں کی عبادت کھلے میدانوں میں مسجد حرام کے سائے میں کرتے ہیں بنا کسی سے ڈرے ہوئے، جبکہ وہ جھوٹے ہیں، اور ہم سچے لوگ ہیں، ہم سچے معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہم سچے مذہب اسلام پر فائز ہیں، ہم سچے خدا کی سچی عبادت کرتے ہیں، پھر ہم بند گھروں میں چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ اب عبادت ہوگی تو کھلے میدانوں میں ہوگی، اب عبادت ہوگی تو مسجد حرام کے سائے میں ہوگی۔ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، مسجد حرام کے سائے میں آئے،
دو صفیں بنی نماز ادا کرنے کے لیے. ایک صف میں حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے, دوسرے صف میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے. اب تھی کسی میں مجال کہ سامنے آئے, تھی کسی میں مجال کہ امیر حمزہ سے ٹکرائے, تھی کسی میں یہ جرأت کہ عمر ابن خطاب سے ٹکرائے. جب عمر اسلام لائے تو عمر کے اسلام لانے سے اب تک جو عبادتیں بند کمروں میں ہوتی تھی وہ کھلے میدانوں میں آ کر رہ گئی. وہ ذات عمر ابن خطاب کی ہے, وہ مقام عمر ابن خطاب کا ہے. یہ تھے حضرت عمر, یہ تھا ان کا پاور. اگر شیطان بھی راہ چلتا اور سامنے عمر آ جاتے تو شیطان اپنا راستہ کاٹ لیا کرتا تھا, راستہ بدل لیا کرتا تھا. وہ عظمت والی ذات عمر ابن خطاب کی ہے. یہ تھا حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمر کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور نقش قدم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا دوران گفتگو کوئی خطا ہوئی ہو تو اسے معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا